اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادے بچے کیسے ہیں؟ پیارے بچے کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بلا کون سی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی صفات پر روشنی ڈالی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ واحد و یکتا ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 19 پڑھیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ فما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن سب کو دی گئی کتاب، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ آ چکا ان کے پاس علم وحی کا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے ان کے درمیان، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک صرف مذہب اسلام ہی ہے۔ اسلام کے اصلی معنی سونپ دینے کے ہیں، حوالے کر دینے کے ہیں۔ مذہب اسلام کو بھی اس لحاظ سے اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ہماتن یعنی مکمل طور پر خدائے واحد کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ گویا کہ اسلام اللہ کے حضور جھک جانے کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں فیصلہ بہتر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصلہ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتا ہے۔ گو کہ ناقص سمجھ بوجھ والے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر نہیں آتی، اس وقت نہیں آتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ آپ نے کتنا بر وقت اور کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ یوں تو شروع سے لے کر اخیر تک تمام پیغمبر یہی مذہب اسلام لے کر آئے اور اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کو مناسب وقت پر احکامات پہنچا کر طاعت و فرمانبرداری اور خالص خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن اس سلسلے میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو اکمل، جامع ترین، عالمگیر اور ناقابل تنسیخ ہدایات دیں۔ وہ تمام ہدایات اسلام کے نام سے موسوم ہیں۔ بہرحال اس آیت میں نصارہ نجران کے سامنے خصوصاً اور تمام اقوام کے سامنے عموماً اعلان کیا گیا کہ دین و مذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خداوند قدوس کے سپرد کر دے، اور جس وقت جو بھی حکم رب کائنات کی طرف سے آئے بے چونو چراغ قبول کر لے۔ اب جو لوگ خدا کے لیے بیٹے اور پوتے وغیرہ تجویز کر لیں، مسیح اور مریم کی تصویروں اور صلیب کی لکڑی کو پوجنا شروع کر دیں، خنزیر کھائیں، آدمی کو خدا اور خدا کو آدمی بنا دیں، انبیاء اور اولیاء کو قتل کرنا معمولی بات سمجھیں اور حق کو مٹانے کی کوششوں میں لگے رہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر جو پیغمبر ان دونوں سے بڑھ کر شان و شوکت رکھتا ہو، حق سچ کو دل سے مانتے بھی ہوں اور جان بوجھ کر اس نبی کی تکذیب بھی کرتے ہوں اور اس کے لائے ہوئے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے ہوں، یا وہ بے وقوف لوگ پتھروں، درختوں، ستاروں اور چاند سورج کو سجدہ کرتے ہوں اور حلال و حرام کا معیار اپنے نفس کے مطابق ٹھہراتے ہوں، کیا ان میں کوئی جماعت اس قابل ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلم اور ملت ابراہیم کا پیروکار کہہ سکے؟ صرف اپنی انا اور ضد کی بات کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جلد ہی ان سے حساب لینے والے ہیں، یعنی قیامت قریب ہے، جب ہر مسلم اور غیر مسلم کو اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔
یعنی جو اہل کتاب مخالف اسلام ہو کر ان روشن حقائق کو جھٹلائیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم برداری سے سرتابی کریں، تو ان کے لیے سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ محض ضد، حسد، اناد اور جاہ مال کی حرص میں ایسا کر رہے ہیں۔ خود نجران کا شخص ابو حارثہ اس بات کا اعتراف کر چکا تھا، اور یہ ان لوگوں کی قدیم بات ہے۔ یہود و نصارہ کے باہم بھی تو اختلافات تھے، ہر ایک مذہب میں بہت سے فرقے بنے اور آپس میں گتھم گتھا رہے۔ ہم اگر اپنے ہی مذہب کی بات کریں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول پاک کے دور میں کوئی فرقہ تھا یا وہ فرقے بنا کر گئے؟ فرقے تو بعد میں بنے ہیں، اور ہر فرقے کا یہی خیال ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے، اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اختلافات کا تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا ٹھیک تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ سب جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہتے ہیں میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، فَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری پیروی کی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیے ان لوگوں سے جو سب کو دیے گئے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان سب ان پڑھوں سے، اسلمتم، کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنَّ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ سب فرما بردار بن جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ سب ہدایت پا جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر تو ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینے کی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر بھی پیغمبر آئے اور ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن پاک کا نزول ہوا، تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری تھا۔ لیکن اب وہ لوگ جھگڑا کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہاں ان لوگوں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ایسا فرضی اسلام کس کام کا؟ آؤ دیکھو تو اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کے پاس ہے۔ پچھلی آیت میں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، بندہ ہمتاً اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دے۔ سو تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مہاجرین و انصار کو دیکھ لو کہ کس طرح انہوں نے شرک، بت پرستی، بد اخلاقی اور فسق و فجور کا اور ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ غرض کہ انہوں نے اپنی جان، مال، وطن، خاندان، بیوی بچے، غرض کہ اپنے تمام محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر قربان کر دیں، اور کس طرح ان کا چہرہ اور آنکھیں ہر وقت حکم الہی کی طرف لگی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور ہم تعمیل کریں۔ اس کے مقابلے میں تم اپنا حال دیکھو کہ اپنی خلوتوں میں تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر تھا، مگر ان پر ایمان لانے کے بجائے اب ان کا انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اور ان پڑھ لوگوں، یعنی وہ لوگ جو نبی کی تعلیمات سے پہلے کسی الہامی کتاب کو نہیں مانتے تھے، جیسے مشرکین مکہ، سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیں تو وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں اور اسلام کو قبول نہ کریں تو آپ کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، کیونکہ ہدایت دینا یا دلوں کو بدلنا آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تمام بندوں کے اعمال اور حالات سے خوب واقف ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سچائی کو قبول کر رہا ہے اور کون اسے منہ موڑ رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور ان کی ہدایت کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ صرف اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہی ہوں
کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو آپ بھی اسی کے پیغام کو سنیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آپ بھی دائے دین بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔